السلام علیکم۔ لیکچر نمبر 26 سائیکالوجی چیپٹر نمبر 2، جس میں ہم لوگ ڈسکس کر رہے ہیں پراسپیکٹیو آف کلینیکل سائیکالوجی، اور آج ہم جو پڑھنا ہے وہ انسانیت پسندانہ نقطہ نظر ہے، مومنٹسٹک پراسپیکٹیو، ٹھیک ہے۔ اس میں ہے یہ جو نقطہ نظر جس کی ہم بات کرنے جا رہے ہیں، اس میں کیا تھا، فرد کو مجبور اور بے بس کر دینے والے مفروضوں سے آزادی دلاتا ہے، کہ مطلب وہ چیزیں جو ایک فرد کو بے بس یا کسی بھی چیز کے آگے مجبور کر دیتی ہیں، اس طرح کے جو بھی مفروضے ہیں ان سے آزادی دلائے گا، ٹھیک ہے۔ یہ نمو اور تکمیل ذات پر زور دیتے ہیں، کہ مطلب ڈیولپمنٹ اور کیسے ہمیں سیلف ایکچولائزیشن ملے گی یا کیسے سیلف ایکچولائزیشن حاصل ہوگی اس چیز کے بارے میں، ٹھیک ہے۔ سیلف اسٹیم کی بات بھی ہو سکتی ہے۔ ان کے یہاں کیا تھا، فرد کی آزادی اور وقار کو زیادہ اہمیت دی گئی تھی۔ انسانیت پسندانہ نقطہ نظر جو ہے کرداری اور تحلیل نفسی دونوں نظریوں سے تھوڑا مختلف ہے۔ اس میں کیا تھا، جو ان دونوں کی ہم اگر بات کریں تو ان میں کیا رد عمل بھی سمجھا جاتا تھا۔ پہلے دونوں نظریات جو ہے انسان کو مجبور محض بنا دیا تھا، مطلب انہوں نے محض ایک انسان کو مجبور ہی بنایا، جس میں کیا تھا، فرد کو تقویت اور دوسرے لاشعوری محرکات کا کلام سمجھا جاتا تھا۔ اب انسانیت پسندانہ جو ہیں ان میں یہ ان کا خیال ہے، یہ تصور وہ ہے، وہ یہ سوچتے ہیں کہ جو انسان ہے وہ نیچرلی یا فطرتاً نیک ہے، ٹھیک ہے۔ ہر ماہرین جو ہے یا جو ماہرین اس فیلڈ میں کام کر چکے ہیں ان کا کہنا ہے کہ فرد کے اندر پائی جانے والی فطری صلاحیتوں کو اہم سمجھنا چاہیے، کہ مطلب جو اس کے اندر نیچرل کیپیبلٹیز ہیں ان کو امپورٹنس دینی چاہیے، ٹھیک ہے، جس سے فرد کی ذاتی یا اس کی ذات یا اس کی سیلف کی ڈیولپمنٹ بھی ہوتی ہے۔ اس کا کہنا تھا کہ انسانی کردار جو ہے اس کی سمجھنے کے لیے تجرباتی تحقیق ناکافی ہے، کہ مطلب انسان کے کردار کی پیچیدگیوں کو سمجھنے کے لیے ان کو سمجھنے کے لیے جو ہے وہ صرف تجربات جو ہیں یا تحقیقات جو ہیں وہ ناکافی ہیں، ٹھیک ہے۔ انسانی کردار کی گتھیاں محض تجرباتی طریقے سے نہیں سلجھائی جا سکتی، جو اس کے نظریے کے پیروکار تھے یہ ان کا کہنا ہے، ٹھیک ہے۔ اعلیٰ انسانی اقتدار کو اہمیت دیتے تھے، اور ان کا کیا تھا، فرد کے لاشعوری عوامل اور ماضی کے بجائے انہوں نے شعوری اعمال جو ہیں کانشیس کو زیادہ اہمیت یا توجہ دی تھی۔ ان کا کہنا تھا کہ اس نظریے کے نام پر اعتراض بھی کیا گیا۔ اس نام سے ایسا لگتا ہے کہ باقی نظریات جو ہیں وہ انسانیت پسندانہ نہیں ہیں یا انسان کی بے توقیری کر رہے ہیں، اگرچہ تمام نقطہ نظر کے جو لوگوں کی مدد کرنا چاہتے ہیں تاکہ لوگ زیادہ باعمل اور خوش رہ سکیں، ٹھیک ہے۔ سائیکالوجی ہے ہی اس لیے کہ وہ آپ لوگوں کو یا کسی بھی انسان یا کسی بھی فرد کو خوش یا باعمل یا اچھا اور نیک یا اس کو اندر سے ایک نیچرل ہیلدی پرسن بنانے کے لیے ہے۔ اس حوالے سے کیا ہے، سارے نظریات ہی انسانیت پسندانہ ہے، ٹھیک ہے، کیونکہ سب ہی غیر موضوع کردار کو بدلنا چاہ رہے ہیں، مطلب سب کا یہی مین پوائنٹ ہے نا کہ وہ ایک غیر موضوع کردار کو مطلب جو قابل قبول نہیں ہے، جو ایڈجسٹیبل نہیں ہے، اس بیہیویئر کو ایک پازیٹیو یا اچھے نارمل بیہیویئر میں لے کے آنا چاہ رہے ہیں، ٹھیک ہے۔ سب ہی آموزش کو اہمیت سمجھے، کہ سب نے ہی کہا کہ لرننگ جو ہے یا آموزش جو ہے وہ اہم ہے، تاہم ان کے نام جو ہمیں خصوصی دلچسپی کو ظاہر کرتے ہیں۔ اس کا مطلب یہ ہرگز نہیں ہے کہ باقی عوامل کو نظر انداز کر رہے ہیں، کہ مطلب اگر اس نظریے کی بات کی جائے تو اس کا مطلب یہ نہیں کہ صرف یہی نظریہ اور باقی سب جو ہے ان کو نظر، بلکہ سب کی اپنی اپنی امپورٹنس ہے۔ انسانیت پسندانہ نقطہ نظر جو ہے ان میں جن لوگوں نے کام کیا ہے ان کے نام کچھ اس طرح سے ہیں: ولیم جیمس، گورڈن آلپورٹ، ابراہم میزلو، گارڈنرز مرفی، کارل راجر اور فرٹرنس پال، ان کے نام مشہور ہیں، ٹھیک ہے۔ اس نقطہ نظر کی جو جڑیں ہیں وہ نفسیات کے علاوہ فلسفے، ادب اور تعلیم سے بھی جا کر ملتی ہیں، کہ مطلب صرف یہی نہیں ہے کہ یہ صرف نفسیات سے ہی جڑا ہوا ہے، بلکہ یہ فلسفے، فلسفی، ادب اور تعلیم یا ایجوکیشن سے بھی ملا ہوا ہے۔ اگر 1950 سے 1960 کے دوران اس نقطے کو حاصل ہوا تھا جب درمیانی طبقے کے امریکی شہریوں نے یہ محسوس کیا تھا، یہ فیل کیا تھا کہ وہ مادی طور پر تو بہت مالا مال ہے مگر روحانی طور پر کھوکھلے ہیں، کہ مطلب تب ان کو ان کے ذہن میں یا ان کے مائنڈ میں یہ بات آئی ہے، انہوں نے اس بات کو فیل کیا کہ ان کے پاس ہے تو بہت کچھ، آج کل یہی ہے، لوگوں کے پاس بہت کچھ ہے، سب کچھ ہے، آئی تھنک سو، مگر کیا ہے، روحانی طور پر انسان کھوکھلا ہے۔ اور یہی چیز جو سائیکالوجی ہے، اسی چیز کو اس نے چینج کر کے ایک اچھے پازیٹیو بیہیویئر یا ایک روحانیت کی طرف لے کے چلنا ہے۔ اس نقطہ نظر کی جڑیں ایسے نظام سے جا کر ملتی ہیں جو فرد کو باوقار، فطرتاً نیک اور آزاد سمجھا جاتا ہے۔ اس نظریے میں ہی فرد کو سمجھا جاتا ہے، اور فرد کو اگر ایسا نہیں تو اس کو اس طرف لے کے آیا جاتا ہے، ٹھیک ہے۔ اب ان کی خامیوں کا خیال اگر کیا جائے تو فرد کے لیے اس کی شناخت اور اس کے وجود کے معنی سب سے زیادہ اہمیت کے حامل ہونے چاہیے، اور نفسیات جو ہے اس کا مقامہ بھی یہی ہونا چاہیے، بالکل جیسے ابھی میں نے کہا کہ جو نفسیات ہے اس کا مین فوکس یا تھیم یہی ہونا چاہیے، اور ماہرین مشاہدہ جو ہے باطن کو اندرونی معلومات تک رسائی کا جزو
سمجھتے ہیں۔ ان کا اصرار بھی یہی ہے کہ ذہنی معالج کو چاہیے کہ وہ فرد کو اس کی حیثیت اور رتبے سے روشناس کرائے، کہ مطلب جو ذہنی معالج ہے یا جو ٹریٹ کر رہا ہے اس کو چاہیے کہ فرد کی اس کی حیثیت، کہ مطلب جو ایک فرد کی حیثیت ہے اور جو اس کا سٹیٹس ہے اس کو اس چیز سے روشناس کرائے۔ آپ لوگ بہت خوش رہیں گے اگر آپ جتنے میں ہیں اتنے کو جان لیں، اپنے سٹیٹس کو، تو آپ لوگ اتنے میں ہی سیٹسفائیڈ رہیں گے۔ جتنے میں ہیں انسان کو، جیسے انسان کو اللہ تعالیٰ نے رکھا ہوا ہے، انسان کو چاہیے کہ وہ اسی میں خوش رہے، ٹھیک ہے؟ جس سے کیا ہوگا، زندگی کے راستوں کا تعین اپنی ذمہ داری پر کر سکیں گے، مطلب اپنی رسپانسبلٹیز لیں، جو بھی انوائرمنٹ میں جیسا بھی ہے اس کو اس کے ساتھ ایڈجسٹ کریں۔ یہی آپ کو فطرتاً نیک اور آزاد بنائے گا اور باوقار بنائے گا، ٹھیک ہے؟ اسی میں انسانیت پسندانہ نقطہ نظر جو ہے، اس میں ایک اور روجر نے کام کیا تھا جس کو ہم کل ڈسکس کریں گے۔ آج کے لیے اتنا ہی۔ اگر اس میں کچھ سمجھ نہیں آیا، کوئی کوشچن ہو تو آپ لوگ پوچھ سکتے ہیں۔ تھینک یو۔